ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی سلسلے نقش بندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، لکھا ہے کہ جب انسان سنت پر عمل کرے، جیسے کھانے کی سنتیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا دو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، دہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو بزرگ فرماتے ہیں جب بھی سنت پر عمل کرے تو عمل کرنے کے موقع پر اس استحضار کے ساتھ عمل کرے کہ یہ میرے پیارے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عمل تو کر رہا ہے، سنت کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لیکن ہمارے دل میں استحضار کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ہاتھ اس لیے دھوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں، میں نے بسم اللہ اس لیے پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے دہنے ہاتھ سے اس لیے کھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہنے ہاتھ سے کھایا ہے۔ اسی طرح سونے کے وقت کی سنتوں پر بھی، مسجد میں آنے جانے کی سنتوں پر بھی اس استحضار کے ساتھ کہ میں نے سنت پر عمل اس لیے کیا، یہ طریقہ اس لیے اپنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سمجھ کر اگر کوئی سنت پر عمل کرے گا، اس کیفیت کے ساتھ عمل کرے گا، تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے ملفوظ میں کہ اگر وہ چند دن میں صاحب نسبت نہ بن گیا تو مجھ کو کہنا، اللہ چند دنوں میں اس کو صاحب نسبت بنا دیں گے۔ صاحب نسبت کا مطلب یہ کہ اس کو اللہ کا تعلق مل جائے گا، اور جس کا اللہ ہو جائے، جس کو اللہ کا تعلق مل جائے، کتابوں میں آتا ہے جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب ہو گیا، جس کا رب اس کا سب۔ حضرت فرماتے تھے چند دنوں میں اللہ اس کو صاحب نسبت بنا دیں گے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، ہر ایک ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو فرماتے تھے یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ جسے چاہے یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے میں آپ کو روحانی زیارت کا طریقہ بتاتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے خواب میں زیارت کی، حضرت فرماتے تھے جسمانی اور روحانی، روح کے اعتبار سے انسان کو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سنت اس نیت کے ساتھ کرو کہ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے وقت دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، داہنے ہاتھ سے اس لیے کھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا۔ ہر وقت تمہارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استحضار ہے، فرمایا یہ روحانی زیارت ہے۔ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ مدینہ گئے، حج کے سفر میں گئے مدینہ، جب روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تو کچھ دیر دور کھڑے رہ کر سلام پیش کر رہے تھے، خیال آیا کہ لوگ تو جالی سے چمٹ چمٹ کر سلام پیش کر رہے ہیں، جالی سے قریب جا جا کر سلام پیش کر رہے ہیں، اور تو اتنا دور کھڑا رہ کر سلام پیش کر رہا ہے، ایسا دل میں خیال آیا۔ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لوگوں کو کہہ دو جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے چاہے کوسوں دور ہو، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ مجھ سے دور ہے چاہے میری جالی سے چمٹ گیا ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ واقعہ یہ کہہ کر نہیں سنایا کہ میرے ساتھ پیش آیا، ہر موقع پر یہ کہہ کر سنایا کہ ایک بزرگ حج کو گئے تھے اور وہ مدینہ پہنچے تھے، روزے کے سامنے حاضر ہوئے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لیے بزرگ دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اہتمام کریں، بس یہی وہ عمل ہے کہ جو ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی خوشگوار بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔